सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खैबर पीके इलाके बाड़ा में किया गया, जिसमें 10 भारतीय प्रॉक्सी के खवारिज मारे गए और दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई, जिसमें 3 खवारिजों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा में 13 खवारिजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार है। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी, लेकिन अमेरिका का मकसद ये नहीं था, बल्कि फौजी कार्रवाई के जरिए ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और वो हदफ हासिल कर लिया। 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएंगे। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जरूरी नहीं, अमेरिका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। उन्होंने कहा, वाशिंगटन के पास ऐसे तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके जरिए बगैर किसी मुआहदे के भी फौजी कार्रवाई रोकी जा सकती है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और नया सदर फिर ईरान को तबाह कर देगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर फ्रांस और अगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हुर्मुज़ जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। इन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप आज कौम से एक अहम खिताब करेंगे, जिसमें ईरान के साथ जारी जंग के हवाले से बड़ा अपडेट मतवक्का। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, सदर ट्रंप मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे कौम से खिताब करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त से आगाह करेंगे। ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सदर ट्रंप ने इंदिया दिया था कि अमरीकी अफवाज आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल सकती हैं, जिससे जंग के मुमकिन अख्ताम के इम्कान बढ़ गए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जारी जंग खत्म करने को तैयार हैं, अगर इनकी तरफ से मजबूत जमानतें दी जाएं कि मुस्तकबिल में वो दोबारा हमला नहीं करेंगे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्होंने कहा है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल को मामूल पर लाने का वाहिद हल ये है कि हमला आवर अपनी जारहाना सरगर्मियां बंद करें। ईरानी सदर ने कहा कि हमसाया ममालिक का एहतराम है, मगर उन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। वो अपने इलाके को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। ईरानी सदर की यूरोपीय यूनियन पर भी तनकीद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए वाज़ेह जमानत का ख्वाह है, महज जंग बंदी काबिल कबूल नहीं। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के साथ बराह रास्त पैगामात का तबादला कर रहे हैं, जो हालिया कशीदगी के दौरान एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि इस राब्ते के बावजूद किसी किस्म के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अलबत्ता उन्होंने एतराफ़ किया कि कुछ सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत पाकिस्तान के जरिए जारी है। ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ महदूद नौयत का राब्ता मौजूद है। कहा, कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि वाशिंगटन की जानिब से पेश करदा 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। इनके मुताबिक ईरान जंग बंदी की बजाय तनाज़े का मुकम्मल खात्मा कबूल करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरानी खतरात से निपटने के लिए अहम ममालिक के साथ नया इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तकरीर में कहा कि इसराइल खित्ते में अहम ममालिक के साथ नया इत्तेहाद बना रहा है ताकि ईरानी खतरे का इंसदाद किया जा सके। इसराइली वज़ीर आज़म ने खित्ते में नए इत्तेहाद के हवाले से ममालिक के नाम नहीं बताए और ना मजीद तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने एक रिकॉर्ड शुदा बयान में कहा कि ईरान के खित्ते में इत्तेहादी अब इसराइल के लिए खतरा नहीं रहे। ताहम तस्लीम किया कि ईरान अब भी इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल दाग रहा है, लेकिन ये कोई हैसियत नहीं रखते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अपनी अस्करी मुहिम ईरान के खिलाफ मजीद तेज करेगा और इस वक्त जारी रहेगी जब तक ईरान की दहशतगर्द हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। इनका कहना था, मुहिम अब भी खत्म नहीं हुई है और हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ये मुहिम जारी रखेंगे।
برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے برطانیہ کی طرف سے مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے فضائی دفاعی سازوسامان اور فوجی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا کہ برطانیہ سعودی عرب میں اسکائی سائبر تعینات کرے گا۔ جان ہیلی نے اعلان کیا کہ قطر میں برطانوی ٹائفون فائٹر طیاروں کی تعیناتی میں مزید اضافہ کیا جائے گا، جہاں برطانیہ اور قطر کا مشترکہ اسکواڈرن کام کر رہا ہے۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ برطانوی فوجی صرف فضائی دفاعی نظام کی تنصیب، تربیت اور چلانے میں مدد کریں گے، اور اس کے لیے تقریباً 1000 فوجی مشرق وسطی میں تعینات کیے جانے کا امکان ہے تاکہ فضائی دفاع کو فعال کیا جائے۔ ہم مشرق وسطی میں اپنے طویل مدتی شراکت داروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین، بچت اور کفایت شعاری کے حوالے سے اہم اجلاس کا انعقاد۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کم آمدنی والے طبقات کو موجودہ صورتحال کے تناظر میں ریلیف پہنچانے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایات کی کہ متعلقہ وزارتیں صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی تجاویز پیش کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت اقدامات کی بھی ہدایات کی گئی۔ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں وفاقی حکومت نے کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اہم اقدامات کیے، اور آئندہ بھی غریب طبقے کے ریلیف کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ تیل کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی، کفایت شعاری اور بچت کے مختلف اقدامات کے ذریعے عام آدمی کو 129 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ وفاقی حکومت کے بروقت فیصلوں کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رصد اور پورے سپلائی چین کی باقاعدگی سے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ وفاقی آئین عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے رہائی فورس کی تشکیل پر جواب طلب کر لیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں رہائی فورس کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار وکیل کی جانب سے شواہد سے متعلق دستاویزات عدالت میں پیش کر دی گئی۔ جسٹس علی واقر نجفی نے استفسار کیا کہ کیا کابینہ کی جانب سے کوئی ایسی فورس بنانے کی اجازت دی گئی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ کابینہ نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی۔ عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت یقینی بنائے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آئین عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے رہائی فورس کی تشکیل پر 10 دن میں جواب طلب کر لیا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کی قیمت میں 78 روپے 28 پیسے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ اس اضافے کے بعد فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 304 روپے 12 پیسے مقرر ہو گئی، جبکہ قیمت میں اضافے سے ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 923 روپے 71 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 3588 روپے 59 پیسے مقرر ہو گئی۔ لیسکو نے صارفین کے لیے نئے بجلی کنیکشن کے میٹر فیس میں اضافہ کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق اب صارفین کو نیا میٹر لگوانے کے لیے 6400 روپے کی بجائے 21300 روپے جمع کروانا ہوں گے۔ حکام کے مطابق بجلی کے نئے میٹر اور کیبل کے اخراجات کی مد میں صارفین کو 17700 روپے ادا کرنا ہوں گے، جبکہ اس کے علاوہ 3660 روپے سیکیورٹی چارجز کی مد بھی ادا کرنا ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے علاقے جنالی زیارت کے مقام پر جیپ گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق چترال کے علاقے جنالی زیارت میں پیش آنے والے جیپ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو نے بتایا کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں 4 افراد کو طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 نے بتایا کہ جاں بحق افراد میں میاں، بیوی، بیٹی اور بہن شامل ہیں۔ روس کا فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ کرمیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ روسی ٹرانسپورٹ طیارے کی اڑان بھرنے کے بعد شام 6 بجے کے قریب رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارہ بحیرہ اسود کے قریب پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طیارے پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ ممکنہ طور پر فنی خرابی کے بعد طیارہ ایک پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی۔
محکمہ موسمیات نے ملک میں آج سے 4 اپریل تک ملک کے بیشتر حصوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں بادل کھل کر برسے، کراچی میں کل سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ اس کے علاوہ باغوں کے شہر میں گزشتہ روز گلبرگ، جیل روڈ، گجومتا اور رائے بینٹ سمیت مختلف علاقوں میں اولے بھی پڑے، جبکہ موسلادھار بارش، آندھی اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ بجلی کا نظام درہم بھرہم ہو گیا۔ بلوچستان کے ضلع زیارت دکی، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ اور لورلائی سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ نیلم کیل سیری کے مقام سے بند کر دی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کھلاڑیوں کو سینٹرل کنٹریکٹ کی خلاف ورزی پر وارننگ۔ ذرائع کے مطابق کرکٹر میڈیا ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پوسٹ نہیں کریں گے۔ کرکٹرز کو سینٹرل کنٹریکٹ کے قواعد پر عمل کی ہدایات کی گئی۔ کرکٹرز کے مینیجرز کو بھی گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا گیا۔ پی سی بی نے واضح کر دیا ہے کہ سیاسی پوسٹ ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گے۔ متنازع پوسٹ کرنے پر کم از کم 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ گیند کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا فخر زمان کو مہنگا پڑ گیا۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے فیصلہ سنا دیا۔ پی ایس ایل 11 میں گیند سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر لاہور قلندرز کے فخر زمان کو پی سی بی نے 2 میچز کے لیے معطل کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق فخر زمان کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول 3 کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے۔ بال ٹیمپرنگ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے میچ کے دوران رپورٹ ہوئی تھی، جس کے پیش نظر میچ ریفری روشن ماہنامہ نے سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ کراچی کنگز کی اننگز میں گیند کی حالت میں تبدیلی پر لاہور قلندرز کو 5 رنز کی پینلٹی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ سیشن کورٹ لاہور نے گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف خطۂ عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے گلوکارہ میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم دے دیا۔ علی ظفر نے جنسی ہراسانی کے الزامات لگانے پر میشا شفیع کے خلاف 100 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ عدالت نے میشا شفیع کو ہراسانی سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کرنے سے بھی روک دیا۔ میشا شفیع نے علی ظفر پر جنسی ہراسانی کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ علی ظفر نے 2018 میں میشا شفیع کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ کیس میں مجموعی طور پر 20 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور 284 پیشیاں ہوئیں۔